انتہا مناقب و فضائل ہیں، لیکن واحد امام ہیں جن کو رضا کہا جاتا ہے، امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام۔ رضا یعنی جس کی خوشنودی خدا کی خوشنودی ہو اور وہ خدا کی ہر مرضی پہ راضی ہو۔ راضی برضا اللہ، جو اللہ کی ہر مرضی پہ، جو جناب سید الشہداء کا میدان کربلا میں رضن بقضائہ و تسلیما لامر جملہ ہے، اگر اس کا مصداق دیکھنا ہے تو جناب امام رضا علیہ السلام کو دیکھ لیں۔ امام کی بے انتہا فضائل و مناقب ہیں۔ عزیزان گرامی، امام کی تاریخ کے الفاظ یہ ہیں کہ جب ایک مرتبہ مأمون ملعون جب حکومت میں آیا تو اس نے سوال کیا، جب مأمون حکومت میں آیا تو اس نے آنے کے بعد فوراً سوال کیا کہ کس کس سے میری حکومت کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ فاضل ابن ربیع سے پوچھا تو اس نے کہا کہ 3 لوگوں سے تیری حکومت کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو اس نے کہا میرے ذہن میں 2 تھے، تیرے ذہن میں کون کون ہے؟ کہا تیرا بھائی امین، کہا وہ تو بہت بے وقوف ہے، اسے میں راستے سے ہٹا دوں گا، قتل کروا دوں گا اس کو۔ دیکھیں، جو حکومت میں آتا ہے اور خدا کی خاطر حکومت نہ کرتا ہو وہ اپنوں کا بھی مخلص نہیں ہوتا۔ تو کہا اور؟ کہا کہ اس کا جو وزیر ہے، کہا اس کو بھی میں راستے سے ہٹا دوں گا۔ کہا تیرے ذہن میں تیسرا کون ہے؟ کہا علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام۔ کہا یہ کون ہے؟ ان کا میں نے نام پہلے نہیں سنا ہے۔ عزیزان گرامی، ائمہ کی ایک مظلومیت یہ ہے کہ ان کے زمانے میں افراد تھے اور انہیں نہیں جانتے تھے۔ آج سب جانتے ہیں، لیکن ان کے زمانے میں ائمہ کی مظلومیت یہ ہے کہ ان کو بالکل کارنر کر دیا گیا، ان کو بالکل اس طرح سے دور کر دیا گیا معاشرے سے کہ کوئی ان کے قریب نہ جائے۔ کہا یہ جو حکومت تمہارے پاس ہے، تمہارے اجداد نے ان کے نام پہ حاصل کی تھی، ان کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ دیا کہ ہم بھی آل رسول ہیں، کیونکہ رسول خدا کے چچا کے بیٹے تھے بنی عباس، عباس حضرت عباس کی نسل سے تھے، یعنی حضرت عباس چچا اموی رسول خدا، نہ حضرت عباس ابن علی ابن ابی طالب، حضرت علیہ السلام کے فرزند نہیں بلکہ جناب امیر کے چچا عباس۔ تو کہا ان کی نسل سے ہو، تمہارے اجداد نے ان کے نام پہ کہہ کے دھوکہ دے کے حکومت حاصل کی اور اس کے بعد پھر ان کو زندانوں میں رکھا تاکہ لوگ پہچان نہ لیں کون حقدار ہے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا تو یہ کیسے ہیں، دیکھنے میں کیسے ہیں، بولنے میں کیسے؟ سن رہے سب لوگ؟ کہا دیکھنے میں کیسے ہیں، بولنے میں کیسے ہیں، جب گفتگو کرتے ہیں علم کیسا ہے؟ کہا کہ جو ایک مرتبہ انہیں دیکھ لے وہ انہی کا ہو جاتا۔ علم ایسا ہے جب کلام کرتے ہیں ہر انسان انہیں سننا چاہتا ہے، علم لدنی کے مالک ہیں، کلام ایسے کرتے ہیں کہ ہر انسان مجذوب ہو جاتا ہے، کشش بہت زیادہ ہے، اور ان کے یہ اپنے عصمت کے قائل ہیں، معصوم ہیں، اس لیے ہر طرح کی لغزشوں سے پاک ہیں، ہر طرح کی آلائشوں سے پاک ہیں۔ توجہ کیجئے گا، وہ اپنا عقیدہ پیش نہیں کر رہا تھا، وہ ائمہ کا عقیدہ بتا رہا تھا۔ کہ یہ کہتے ہیں کہ معصوم ہے اس لیے لغزشوں سے بہت پاک ہیں، کہ جو ایک مرتبہ ان سے مل لیتا ہے وہ ان کا ضرور گرویدہ ہو جاتا ہے، وہ ان کا مرید ہو جاتا ہے۔ کہ اور شخصیت کیسی ہے؟ کہ شخصیت بہت وجیح ہے، چہرے پہ جلال ہے، ہیبت ہے، بہت خوبصورت ہے۔ کہ ایک مرتبہ تو دیکھے گا تو بھی معتقد ہو جائے گا کہ ہاں یہ واقعاً زمین کا نہیں آسمان سے نازل ہوا ہوا۔ کہ کہاں رہتے ہیں؟ کہ مدینہ منورہ میں رہتے ہیں، اپنے جد رسول خدا کے روضے کے قریب رہتے ہیں۔ کہ ان کا وہاں رہنا ہمارے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ جو حج پہ جائے گا مدینہ جائے گا، جو ملے گا وہ ان کا ہو جائے گا۔ کہ ان کو کسی طرح سے خراسان لے آؤ۔ اس وقت مشہد میں نہیں تھا، مشہد امام کی وجہ سے نام رکھا گیا، توس اس کا نام تھا، قریب میں مرو میں جہاں پہ اس کی حکومت کا دارالخلافہ تھا، کہا وہاں پہ ان کو منتقل کیا جائے۔ کہا جاؤ جا کے ان کو وہاں سے دعوت دو اور ان کو خراسان منتقل کر دو۔ اور جب لے کے چلنا تو ان کو عماری میں بٹھا دینا۔ کہا عماری میں کیوں بٹھائیں؟ کہا کیونکہ تو نے تو کہا کہ جو ایک مرتبہ دیکھ لے وہ انہی کا ہو جاتا ہے، تو ان کو چھپا کے سفر کروانا تاکہ کوئی دیکھ نہ لے، اور شیعہ علاقوں سے مت لانا، کہیں ایسا نہ ہو انقلاب برپا ہو جائے، لوگ ہمارے خلاف بغاوت کرتے ہیں، ان کی وجہ سے ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ کہ ان کو کافر علاقوں سے لانا یا ان علاقوں سے لانا جہاں پہ اہل بیت کے ماننے والے نہیں۔ امام پہنچے تو اس نے فوراً پہنچنے کے بعد مامون نے دیکھا امام کو، وہ جو سب سے دربار میں کہہ رہا تھا خبردار کوئی تعظیماً کھڑا نہ ہو، توجہ ہو، وہ خود ایک مرتبہ اپنے تخت پہ کھڑا ہوا اور امام سے کہنے لگا فرزند رسول تشریف لائیے، یہ آپ ہی کا تخت ہے، میرے تو وڈیرے بھی کہہ گئے اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ ایک مرتبہ اس نے امام کو دعوت دی، امام نے کہا تیرے تخت سے مجھے ظلم کی بو آتی ہے، میں تیرے تخت پہ نہیں بیٹھوں گا، میرے لیے ممبر لگوا دے۔ ایک مرتبہ ممبر لگایا گیا، وہ خود تعظیماً کھڑا ہوا، سارا دربار کھڑا ہو گیا۔ امام سے کہا کہ آپ کو میں اپنا ولی عہد بنانا چاہتا ہوں، کراؤن پرنس بنانا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا کیسی ولی عہدی؟ جب میں جانتا ہوں کہ میں تجھ سے پہلے شہید ہو جاؤں گا اور تو جو ہے مجھے خود سے زہر دے دے گا تو پھر میں کیسی ولی عہدی قبول کروں؟ کہ نہیں آپ کو ولی عہدی قبول کرنی ہی ہوگی۔ امام نے کہا اگر زبردستی ہے تو پوچھ کیوں رہا ہے؟ جو تو نے لگانا میرے نام کے ساتھ لقب لگا دے، اگر پوچھ رہا ہے تو میں رد کرتا ہوں۔ یہ اگر توجہ ہو، امام نے کہا اگر پوچھ رہا ہے تو میں رد کر رہا ہوں، اور اگر تیری زبردستی ہے تو نے جو بھی نام لکھنا ہے میرے نام کے ساتھ لقب لگا دے۔ اس نے کہا نہیں آپ ولی عہد ہیں۔ امام نے کہا ایک شرط کے ساتھ، کوئی فیصلہ نہیں کروں گا، بات میں نہیں پہنچا پایا، کوئی فیصلہ نہیں کروں گا، آپ سب میرے پاس آئیں کہ آپ ہمارے جج بن جائیں، قاضی بن جائیں۔ میں کہوں ٹھیک ہے،
لیکن کوئی فیصلہ نہیں کروں گا. تو اس کا مطلب ہے کون سے جج, کیسا جج؟ جب فیصلے کوئی نہیں کروں گا تو جج کس بات کا ہوں؟ امام نے کہا ولی ہے تو فیصلہ کوئی نہیں کروں گا. اس کو سمجھ نہیں آیا, اس نے کہا ٹھیک ہے قبول ہے. اس نے اس کو قبول کر لیا, کہا ولی عہدی قبول ہے, آپ ولی عہد ہیں, ایک مرتبہ ہر جگہ پہ اعلان کر دو. اب امام نے جب دیکھیں, ابھی امام کیا کہہ کے آئے ہیں؟ بے شروطہا, لا الہ الا اللہ کی شروط میں سے ایک شرط ہوں. امام سمجھا یہ رہے ہیں کہ اس کی ولی عہدی معنی ہی کچھ نہیں رکھتی, میں توحید کی شرائط میں ہوں. جو توحید کی شرائط میں ہو, مامون کی ولی عہدی کیا معنی رکھتی ہے؟ اگر بات پہنچ رہی ہو, اس کی ولی عہدی کی حیثیت کیا ہے؟ میں توحید کی شرائط میں ہوں, یہ ایک ظالم بادشاہ ہے. ایک مرتبہ فیصلہ آیا اس کے سامنے, اور ایک آدمی کو لایا گیا کہ یہ چور ہے, اس نے چوری کی ہے. تو اس نے مامون نے فوراً چور سے سوال کیا کہ بھئی واقعا تم نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا ہاں چوری کی. کہا جانتے ہو چوری کی سزا کیا ہے اسلام میں؟ کہا ہاں ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے, حد جاری ہوتی ہے. کہا اچھا حد جاری ہوتی ہے, جانتے ہو پھر بھی چوری کی اور اقرار بھی کر رہے ہو؟ کہا ہاں حد جاری ہوتی ہے, لیکن کون حد جاری کرے گا, کون میرا ہاتھ کاٹے گا؟ تو نہیں پہنچا پا رہا. کہا تو میرا ہاتھ کاٹے گا؟ ہاں میں ہاتھ کاٹوں گا. تو نے سوال کیسے کر دیا کہ میں تیرا ہاتھ کاٹوں گا؟ کیوں نہیں کاٹ سکتا, میں حاکم وقت ہوں. کہا سن, تیرے باپ نے جو بیت المال سے پیسہ چرایا تھا اس سے ایک کنیز کیوں خریدا؟ تو اس سے پیدا ہوا, تو پوری امت کی ملکیت ہے, حاکم نہیں ہے. خبردار میرے سے اونچی آواز سے بات نہ کرنا, میں امت ہوں, تو امت کی ملکیت ہے. اس نے کہا تو نے میری توہین کی ہے, جسارت کی ہے, تجھے سزا ملے گی, اور ہمارا ولی عہد فیصلہ کرے گا. امام سے کہا کہ آپ فیصلہ کیجئے. امام نے کہا کیسا فیصلہ؟ کہا آپ ولی عہد ہیں, آپ فیصلہ کیجئے. امام نے کہا میں نے تو پہلے شرط رکھی تھی کوئی فیصلہ نہیں کروں گا. بات واضح ہے, میں نے تو پہلے شرط رکھی تھی کوئی فیصلہ نہیں کروں گا. اس نے کہا کہ نہیں آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا, میرے پہ حرف آ رہا ہے اور آپ فیصلہ نہ کریں. امام نے کہا پھر سن, جو یہ کہہ رہا ہے وہ سچ ہے. جو بیت المال سے چرا لیا جاتا ہے وہ بیت المال ہی کا رہتا ہے. جناب امیر نے یہی کہا تھا نا اپنے پہلے خطبے میں کہ اگر تم میں سے کسی کے باپ نے